الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آپ حضرات نے کل کے درس میں سنا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور ان پر جو انعامات کیے ان کا اجمالی طور پر ذکر تھا. ہم نے وہاں بیان کیا تھا کہ اگلے 2 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے ان کا تفصیلی تذکرہ، تو آج کے اس رکوع کے اندر انہی انعامات کا، ان نعمتوں کا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھیں، یہاں سے اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے. بنی اسرائیل کی فضیلت کہ بنی اسرائیل کے فضائل، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے، ان کی جو اولاد ہوئی، اولاد در اولاد، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا کیں اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا. باطنی نعمتیں یہ کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے. اگر کسی قوم میں ایک پیغمبر آ جائے تو ان کا سر فخر سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے. پھر مشہور آسمانی کتابیں بھی اللہ نے ان کو عطا کیں. 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کی. یہ تو تھی باطنی نعمتیں. اللہ رب العزت نے ظاہری نعمتیں بھی ان کو عطا کیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، ان کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہوئے. پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. ان کے علاوہ بھی دیگر کئی بادشاہ ان میں گزرے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے. دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی. ولا یقبل منہا شفاعہ، اور وہاں سفارش بھی اس نفس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس کی طرف سے جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا.
ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ حضرات بات کو سمجھیں کہ دنیا کے اگر نظام کو دیکھا جائے تو جب یہاں کوئی آدمی گرفتار ہوتا ہے تو اسے عقلی طور پر چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کہ کوئی آدمی اس کا ضامن بن جائے کہ بھئی میں اس کا ضامن ہوں، اس کو جو تاریخ اور جو ڈیٹ انہوں نے مقرر کی ہے عدالت نے، میں اس تاریخ اور اس وقت اس کو میں عدالت میں پیش کروں گا، یا اس نے جو رقم وغیرہ دینی ہے وہ میں خود ادا کروں گا، اس بات کا وہ ضامن بن جائے تو اس کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ نمبر 2 طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے چھڑا دیا جائے۔ نمبر 3۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جائے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلہ بول کر چھڑا لیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت یعنی ضمانت دے سکے گا، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ جرمانہ لیا جائے گا، اور نہ ہلہ بول کر کوئی چھڑا لے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے جو چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ فرعون کا معنی اور منصب۔ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بادشاہ اور صدر ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ریان بن ولید تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ولید۔ یہ بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا، آج کل کے لیڈروں کی طرح کہ سب کچھ کر کے بھی بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ وہ نجومی کبھی درست بات بھی کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا جو بنی اسرائیل کی حاملہ خاتون کی نگرانی کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس وقت کافی تعداد میں تھے۔ حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی، اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے عملیات کے موضوع پر عربی زبان میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شمس المعارف، یہ 4 جلدوں میں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے تحقیق کے مطابق، ان کی تحقیق جو ہے اس کے مطابق انہوں نے لکھا 70,000 بچے قتل ہوئے۔ بعض عورتوں نے اپنے حمل جان بوجھ کر گرا دیے تاکہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا، تو اللہ رب العزت نے
فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔ اللہ رب العزت سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیل جتنا سامان اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھا لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتنے مخلوق جب اکٹھے چلتی ہے تو شور تو ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے حامان جو وزیر اعظم تھا، اس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ فرعون اپنی فوج اور لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سحری کے وقت دریائے کلزم کے کنارے پہنچ گئے، جو خاصا گہرا تھا۔ پیچھے فرعون کی فوجیں اور آگے دریا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پانی کے اوپر ماریں۔ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر ماری، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں۔ راستے بالکل خشک ہو گئے۔ بعض تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ درمیان میں کھڑکیاں لگ گئیں تاکہ وہ 12 قبیلے، 12 جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ہر بیٹے سے الگ الگ قبیلہ خاندان تھا، 12 راستے بنے دریا کے اندر، ہر ایک قبیلہ دوسرے کو دیکھ کر گزر رہا تھا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کر لیا، پیچھے سے فرعون آ گیا، اس نے بھی اپنی فوجیں دریا کے اندر ڈال دیں۔ فرعون نے اپنے وزیر اعظم حامان کو کہا کہ تم فوج کے آگے چلو، میں پیچھے آؤں گا۔ جب یہ ساری فوج اس نے دریا کے اندر داخل کر دی تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا، سارے جہنم رسید ہوئے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا کیا اور کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو انکار کرتا تھا اور تو اکڑتا تھا، اب یہ کیا کریں گے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بنے، لوگ دیکھیں یہ اس کا ڈھانچہ اور اس کا وجود ہے، اس کی باڈی ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ناک سے پانی بہہ رہا ہے اور بھی جہاں جہاں سے بہنا تھا بہہ رہا ہے۔ آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھروں میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا نقشہ تمہارے سامنے تھا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔